میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، قیامت سے پہلے آنے والی بڑی علامات جو اللہ پاک نے مقرر کی ہے، اس میں سے ایک اہم علامت خروج دجال پر کئی جمعات سے بات چل رہی ہے، اور اس سے متعلق تقریباً اہم باتیں جو احادیث میں ہے اس کا ذکر تقریباً ہو چکا ہے۔ پچھلے جمعے کو دجال سے متعلق یہ اہم بات کہ یہ کہاں پر موجود ہے، یا آیا یہ دنیا میں آ چکا ہے یا نہیں آیا، اس سے متعلق عرض کیا تھا کہ احادیث مبارکہ کے اندر دنیا میں اس فتنے کے آنے سے متعلق دو قسم کے واقعات ملتے ہیں۔ ایک تو خود مدینہ طیبہ کے اندر ابن سیاد کا واقعہ ہے۔ صاف ابن سیاد ایک بچہ پیدا ہوا تھا اور اس میں کچھ علامتیں موجود تھی، تو حضور علیہ السلام صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے تھے، لیکن جمہور نے اس بات کو رد کیا ہے کہ یہ بچہ دجال نہیں تھا۔ لیکن جو دوسری روایت حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ جو اپنے قبیلے کے ساتھ ایک دریا کے سفر پہ روانہ ہوئے تھے، اور ایک مہینے کے بعد جب وہ ایک جزیرے پہ پہنچے تو وہاں انہوں نے ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا جو پچھلے جمعے عرض کیا تھا کہ جزیرے میں ان کی ملاقات ایک عجیب اور غریب مخلوق سے ہوئی جس کا جسم پورے بالوں سے بھرا ہوا تھا، اور اندر جا کر پھر ایک بڑا لحیم اور شحیم شخص جس کو زنجیروں سے اور لوہوں سے جکڑا گیا تھا اس سے ملاقات ہوئی، اور اس اندر والے شخص نے پھر حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ سے 3 سوالات کیے تھے۔ اس میں ایک سوال یہ تھا کہ نخلستان بیسان کا کیا حال ہے، اس کے درختوں میں کھجوریں آتی ہے یا ختم ہو چکی ہے، اور دوسرا سوال بحیرہ طبریہ کے بارے میں تھا، اور تیسرا سوال بئر زغر کے بارے میں کیا تھا۔ اور ان 3 سوالوں کے جوابات جب حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے دیے تو پھر اس شخص نے یہ کہا تھا کہ میں ہی وہ دجال ہوں، اور جیسے ہی یہ علامتیں پوری ہوں گی تو مجھے اللہ کی طرف سے نکلنے کی اجازت ملے گی، اور پوری زمین میں میں فساد پھیلا دوں گا سوائے مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے، کہ ان 2 شہروں پر میرا داخلہ بند ہے، اور اس کے ہر دروازے پہ اللہ پاک نے ایسا فرشتہ کھڑا کیا ہے جس کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ تو یہاں تک تو پچھلے جمعے ہم پہنچے تھے۔ اب یہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کا جو واقعہ ہے، اس میں چند باتیں بہت زیادہ قابل غور ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جب یہ حضرات اس جہاز سے اتر کے اس جزیرے پہ گئے تو ان کی ملاقات ایک ایسے انسان سے ہوئی جو جانور کی طرح تھا، اور جب اس سے پوچھا کہ تم کون ہو تو اس نے کہا تھا میں جساسہ ہوں، میں جساسہ ہوں۔ جساس عربی زبان کے اندر اس لفظ کے معنی ہوتے ہیں وہ آدمی جو دوسرے کی ٹوہ میں لگا ہوا ہو، دوسروں کے افعال اعمال اور ان کے کام کو دیکھ رہا ہو، مانیٹرنگ کر رہا ہو کہ بھئی یہ آدمی کیا کر رہا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں یہ جاسوس ہے، جاسوس۔ تو اس واقعے سے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ دجال سے ملنے سے پہلے ہی اس نے اپنا ایک جاسوس وہاں کھڑا کیا ہوا تھا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دجالی نظام یا دجال کے آنے سے پہلے گویا کہ پوری دنیا کے اندر ایک جاسوسی کا جال بچھ جائے گا، ہر انسان کی جاسوسی ہوگی، اور ایک خفیہ طریقے سے انسان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور اس کی ساری زندگی کا ڈیٹا دوسرے کے پاس جا چکا ہوگا۔ جیسے یہ بات اس وقت ہمارے لیے سمجھنا کوئی مشکل نہیں رہا کہ پوری دنیا کے اندر ایک خفیہ نظام چل پڑا ہے، اور ایک انسان کو محسوس تک نہیں ہوتا کہ جو میں کر رہا ہوں شاید کسی کو پتہ ہو، لیکن حقیقت حال کچھ اور ہوتی ہے۔ لہٰذا ایسی مختلف چیزیں اس وقت دنیا میں ایجاد ہوئی ہے
ڈیٹا انفارمیشن کے نام سے ایک پوری دنیا میں ایک نظام اس وقت بنا ہے جس میں دنیا میں پیدا ہونے والے ہر انسان کے ایک ایک لمحے کو محفوظ کیا جائے گا اور اس انسان کو پتہ بھی نہیں ہوگا. اور اسی طریقے سے مختلف خفیہ ایجادات جو انسان کی زندگی کے ہر لمحے کو کیچ کرتا ہے، محفوظ کرتا ہے، یہ ایک جاسوسی نظام پوری دنیا کے اندر پھیل جائے گا. تو ایک تو اس بات کی طرف واضح اشارہ ہے کہ جب ان کی ملاقات ایک جساسہ سے ہوئی تو اس سے معلوم ہوا، علماء نے لکھا ہے کہ خود اس دجال کے آنے سے پہلے پوری دنیا میں اس کا ایک جاسوسی نظام پھیلے گا اور ہر مسلمان کے حالات، اس کے جذبات، اس کے کیفیات، اس کے رہن سہن، اس کے کاروبار، اس کی اولاد، سب کچھ کو محفوظ کر کے عالم کفر اپنے پاس جمع کرے کہ یہ کیا ہو رہا. ایک بات. دوسری اہم بات یہ ہے کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ سے اس نے 3 سوالات کیے. 3 سوالات، جس میں ایک سوال یہ تھا کہ بیسان کے کھجور کے درختوں کا کیا حال ہے، یعنی ان درختوں میں کھجوریں آتی ہیں یا نہیں آتی. تو حضرت تمیم داری نے فرمایا کہ اس میں تو کھجوریں آتی ہے. تو دجال نے کہا کہ عن قریب یہ درخت کھجوریں دینا بند کر دیں گے. یہ پہلا سوال ہے جو بیسان کے نخلستان کے بارے میں ہوا. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ بیسان کہاں ہے، یہ کون سی جگہ ہے. ظاہر سی بات ہے جو سوال ہوا ہے ایسی جگہ میں کہ جو دنیا میں موجود تو ہوگی، اور وہ جگہ ایسی تھی کہ جس کو حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ جانتے بھی تھے، جبھی تو جواب دیا. تو یہ بیسان کہاں ہے، اس کا نخلستان کہاں ہے. اس کے بارے میں تحقیق یہ ہوئی ہے کہ شام سے قریب فلسطین کا جو علاقہ ہے، یہاں حضرت شرحبیل ابن حسن رضی اللہ عنہ ایک بڑے مجاہد صحابی گزرے ہیں. اس امت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں 3 صحابہ ایسے ہیں جن کی زندگی پوری جہاد میں گزری ہے. ایک حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ، دوسرے حضرت زرار ابن ازور رضی اللہ عنہ جو افغانستان تک آئے ہیں، اور تیسرے مجاہد صحابی حضرت شرحبیل ابن حسن رضی اللہ عنہ، بہت بہادر ترین صحابی تھے شرحبیل ابن حسن. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا. ان کے دور خلافت میں حضرت شرحبیل ابن حسن مجاہدین کے ساتھ ایک جماعت لے کر اس شام کی طرف آئے تھے. تو یہاں ایک علاقہ تھا جس کا نام تھا بیسان، اور یہ بیسان کا علاقہ کھجوروں کی وجہ سے پورے عرب میں مشہور تھا کہ یہاں جو کھجوریں پیدا ہوتی ہے وہ انتہائی عمدہ کھجوریں ہوتی ہے. تو حضرت شرحبیل ابن حسن نے اس بیسان کو فتح کر کے اسلامی دارالخلافت میں شامل کیا اور یہ مسلمانوں کے پاس رہا. لیکن 18 صدیاں گزرنے کے بعد سن عیسوی کے لحاظ سے 1924 میں جب اسلامی خلافت ٹوٹ گئی، خلافت کا نظام کسی نہ کسی صورت میں دنیا میں چلتا رہا ہے، اور یہ نظام ٹوٹا 1924 میں، ترکی میں ٹوٹ گیا. تو جب خلافت کا نظام ٹوٹا تو اس وقت یہ بیسان کا علاقہ عربوں نے تقسیم کر کے اردن کے حوالے کر دیا. یہ اردن کے حصے میں آیا اور اس پر اردن کی حکومت قائم ہوئی جو ایک عرب ملک ہے، اور ان کے پاس تقریباً 24 سال تک رہا. اور 1948 میں پھر یہود نے، اسرائیل نے زبردستی جا کر اس کو اپنے قبضے میں لے لیا. تو 1948 سے لے کر آج تک یہ بیسان کا علاقہ جو فتح کرنے والے حضرت شرحبیل ابن حسنہ تھے اور ایک لمبا عرصہ مسلمانوں کی ملکیت میں رہا، لیکن اب اسرائیل نے اس پہ زبردستی جا کے قبضہ کیا. اس لیے کہ یہ بات کئی جمعوں سے میں نے عرض کی ہے کہ یہود کا ذہن اتنا تیز ہے کہ اس نے ہر اس چیز کو جس کی نسبت دجال کی طرف ہے، جس کے انتظار میں وہ سب سے زیادہ ہے، اس کو اپنے قبضے میں لے رہے ہیں. استقبال کی ایک بہت بڑی تیاری ہے. تو وہ بیسان جو کھجوروں کے لیے مشہور تھا،
وہ 1948 میں اسرائیل نے قبضے میں کیا اور آج تک اس کے قبضے میں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ دجال نے جو پہلا سوال کیا تھا بیسان کے بارے میں، وہ بیسان آج اسرائیل کے خطے کے اندر ہے۔ رہا یہ سوال کہ اس میں کھجوروں کے درخت ہے یا نہیں، تو علامہ یاقوت حموی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے پوری دنیا کے شہروں کا انسائکلوپیڈیا جمع کیا ہے معجم البلدان کے نام سے، تو وہ 6-7ویں ہجری کے آدمی وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ اس علاقے کے کھجوروں کے درخت دیکھنے کے لیے آیا کہ یہ عرب میں بڑے مشہور ہے، تو پورے بیسان میں کھجور کے 2 چھوٹے باغات تھے اور اب وہ بھی ختم ہو چکے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جو علاقہ کھجوروں کے لیے مشہور تھا اس کے درختوں نے کھجور کے پھل دینا بند کر کے ختم ہو چکا ہے۔ یہ وہ پہلی بات تھی جو دجال نے کہی تھی کہ عن قریب یہ درخت اپنے پھل دینا بند کر دیں گے، اور وہ بند کر چکے ہیں۔ دوسرا سوال تھا بحیرہ طبریہ کے بارے میں کہ اس میں پانی ہے یا نہیں، تو حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ اس میں تو بڑا پانی ہے۔ تو دجال نے کہا کہ عن قریب اس کا پانی خشک ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب یہ طبریہ کہاں ہے؟ یہ طبریہ بھی اسرائیل کے شمال مشرقی علاقے کے اندر ایک بہت بڑی جھیل ہے طبریہ کی، اور اس کا پانی انتہائی میٹھا ہے، لیکن یہود نے ایک بہت بڑی شرارت کر کے اس کا رخ، چونکہ یہ ایک بہتا ہوا دریا ہے، اس کا پانی اسرائیل سے ہوتا ہوا شام، فلسطین، مصر اس پہ گزر رہا ہے، تو انہوں نے اس میٹھے پانی کا رخ موڑ دیا ہے صحرا کی طرف کہ یہ پانی مسلمانوں کے پاس نہ جائے، چاہے صحرا میں بہہ کے ختم ہو جائے، ضائع ہو جائے، مسلمان کو نہ ملے۔ تو اس طبریہ کا جو پانی ہے یہ بھی اسرائیل کے شمال مشرق میں ہے، اس پہ بھی اسرائیل قابض ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ اب کچھ عرصے سے اس کا پانی بغیر کسی سبب اور وجہ کے خشک ہو رہا ہے۔ ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پہ پانی خشک ہے، ہمارے ملک میں بھی دریا خشک ہو رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ بارشیں نہیں ہو رہی، لیکن وہاں ایسا کوئی سبب نہیں ہے، بارشیں ہوتی بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن لوگ حیران ہیں سائنسدان کہ یہ طبریہ کی جو اتنی بڑی جھیل ہے، دریا ہے، اس کا پانی کیوں خشک ہو رہا ہے اس کا پانی۔ تو دوسرا سوال، اور دجال نے جس کو اپنے نکلنے کی ایک علامت قرار دیا تھا کہ جیسے ہی طبریہ کی جھیل کا پانی خشک ہوگا یہ بھی میرے نکلنے کی ایک علامت ہوگی۔ تیسرا سوال اس نے کیا تھا بئر زغر کے بارے میں۔ زغر، اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام، ان کو جس علاقے میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا وہ سدوم کا علاقہ تھا، سدوم۔ تو وہاں ان کے یہاں 2 بیٹیاں پیدا ہوئی، ایک بچی کا نام رکھا گیا ربہ، راباہا، ربہ، اور دوسری بیٹی کا نام رکھا گیا زغر۔ یہ 2 بیٹیاں حضرت لوط علیہ السلام کی ہیں، ربہ اور زغر۔ لیکن جب قوم لوط نافرمانی پر اترے اور اللہ تعالیٰ کی انتہائی معصیت اور نافرمانی کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ آپ سدوم کو چھوڑ کر کے نکل جائیں، اس لیے کہ اب اس علاقے پر میرا عذاب آ رہا ہے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام اپنی دونوں بیٹیوں کو لے کر سدوم سے نکلے، اور پیچھے قوم لوط پر عذاب آیا، پٹخ دیے گئے، ختم ہو گئے، مٹ گئے۔ تو ایک جگہ پہنچ کر ان کی ایک بیٹی ربہ کا انتقال ہو گیا۔ جہاں ربہ کا انتقال ہوا وہاں ایک کنواں بنایا گیا، اس کنویں کا نام رکھا گیا عین ربہ، کہ یہ ربہ کا کنواں ہے، یہاں ان کا انتقال ہوا ایک بیٹی کا۔ اور آگے جا کر ایک دوسرے مقام پر ان کی دوسری بیٹی زغر کا انتقال بھی ہو گیا۔ تو جہاں زغر کا انتقال ہوا وہاں بھی ایک کنواں بنایا گیا اور اس کا نام رکھا گیا بئر زغر، کہ یہ زغر کا کنواں ہے۔ تو یہ سوال جو دجال نے کیا تھا بئر زغر کے بارے میں، تو یہ وہ بئر زغر ہے جو حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی کے نام پہ بنائی گئی جگہ ہے، کنواں ہے یہ بئر زغر۔ اس بئر زغر کے اندر پانی اتنا قیمتی تھا کہ لوگ اس سے اپنے کھیتوں کو سیراب کیا کرتے تھے، کھیت اس سے سیراب ہوتے تھے۔
اور یہ بئر زغر اب کہاں پہ ہے؟ آپ حضرات جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک بڑی مشہور جگہ ہے جس کو بحر مردار کہتے ہیں، ڈیڈ سی، کہ یہ انسانوں کو قتل کر دیتا ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہاں کا پانی بھی سرخ ہے، واللہ اعلم۔ تو یہ جو بحر مردار ہے، ڈیڈ سی ہے، اس کے قریب یہ بئر زغر کا کنواں آیا ہے، اس کا پانی، اور یہ علاقہ بھی اسرائیل کے قبضے میں ہے، اور اس کو اسرائیل یہود اپنا انتہائی مقدس مقام سمجھتے ہیں۔ ان کے مقدس ترین جگہوں میں سے ایک جگہ یہ ہے، اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اسی مقام میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی قبر ہے، اور یہیں پر ہیکل سلیمانی ہے۔ جیسے ہی وہ ہیکل سلیمانی نکلے گا تو یہود پوری دنیا پہ قابض آ جائیں گے۔ تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، آپ غور کریں کہ 3 سوالات 3 جگہوں کے بارے میں تھے، اور ہم اگر غور کریں تو یہ 3 جگہ کہاں پہ آ رہی ہے؟ تینوں کی تینوں جگہ اسرائیل کی حدود میں ہے، اور اسرائیل یہود کی ایک حکومت ہے جس پر وہ قابض ہے۔ تو جو 3 نشانیاں دجال نے اپنے نکلنے کی بتائی کہ جیسے ہی یہ 3 نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو مجھے نکلنے کی اجازت ملے گی، اور میں پوری دنیا میں نکل کر اس کے اندر فساد مچا دوں گا، فساد پھیلا دوں گا۔ یہ تینوں جگہ اسرائیل کے قبضے میں ہے، یہود کی حکومت کے اندر ہے۔ تیسری بات کہ جب حضور علیہ السلام نے مسجد نبوی کے منبر پہ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کی یہ روایت بیان کی، تو اس کے بعد آپ نے اپنا عصا مبارک اپنے منبر پہ اس طرح مار کے فرمایا تھا، ھذا طیبہ، کہ یہ میرا شہر، یہ طیبہ ہے، یہ پاک ہے۔ اور اس کے بعد پھر حضور نے اس منبر پہ کھڑے ہو کر اپنے مشرق کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، سن لو کہ دجال اس مشرق کے ایک دریا کے جزیرے میں ہے۔ تو گویا کہ مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر آپ کا اشارہ مشرق کے کسی دریا کی طرف تھا۔ لہذا اتنی بات تو متعین ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے نشاندہی کی تو گویا دجال مدینہ طیبہ کے مشرق کے کسی دریا کے جزیرے میں ہے۔ اب مدینہ سے مشرق کی طرف انسان جائے، مدینہ سے مشرق کی طرف آئے کہ بھئی مشرق میں کون سے دریا ہے، تو محققین نے لکھا ہے کہ مشرق میں اگر دیکھا جائے تو 2 دریا آتے ہیں مسجد نبوی کے، اور دونوں کے سرے جا کر اس وقت امریکہ سے ملتے ہیں، دونوں کے۔ تو یہ نقشہ میرے محترم دوستو بزرگوں اس وقت کوئی مبہم نہیں رہا کہ انسان کو سمجھنا پڑے کہ آنے والا جو اتنا بڑا فتنہ ہے اس کے خد و خال کیا ہوں گے، وہ کیسے آئے گا، کیسے اپنے دجل اور فساد کو دنیا میں پھیلائے گا، کون سے لوگ ہوں گے، کہاں سے نکلے گا، کون اس کے پشت پر ہوں گے، کن کو لے کر چلے گا۔ یہ پوری صورتحال اس وقت دنیا پر بالکل صاف اور واضح ہو چکی ہے۔ اب ایک اہم بات جو اس دجال کے مسئلے کی آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جب دنیا کے اندر آئے گا تو احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کے ساتھ لوگوں کی ایک بہت بڑی جماعت مل جائے گی دجال کے ساتھ۔ تو اس کے ساتھ ملنے والے اور اس کے حمایتی لوگ کون ہوں گے جو دجال کا ساتھ دیں گے؟ اس میں احادیث کے اندر واضح نشاندہی ہے کہ یہ کون ہوں گے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب یہ دجال زمین پہ نمودار ہوگا تو اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے، اور ان 70,000 یہود کا تعلق اصفہان سے ہوگا۔ اصفہان اس وقت ایران میں ہے۔ 70,000 یہودی ہوں گے اور ان 70,000 یہود کا تعلق اصفہان سے ہوگا، اور ان یہودیوں کے سروں پر طیلسان کی بنی ہوئی چادریں ہوں گی، بالوں سے بنی ہوئی مخصوص قسم کی چادریں ہوں گی، اور ان کے جوتے بھی بالوں سے بنے ہوئے، گویا کہ پورا لباس بالوں کا، جوتے بالوں کے، اور فرمایا ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے کہ ڈھال جو تلوار کو روکنے والی ڈھال ہوتی ہے، ابری ہوئی۔ تو حضور نے فرمایا ان یہودیوں کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے کہ ڈھال ہوتی ہے۔ تو پہلا طبقہ، علماء نے لکھا ہے، پہلا طبقہ جو یہود کے ساتھ ملے گا
اور اس کی تابعداری کرے گا وہ تو یہود ہوں گے، اور یہود بھی کوئی دور کے نہیں، ہمارے قریب کے۔ اصفہان ہمارا ایران پڑوسی ملک ہے، اور یہاں پر بہت ساری آبادی یہود کی اس وقت بھی موجود ہے ایران کے اندر۔ تو ایک طبقہ تو دجال کا ساتھ دینے والا یہود کا ہے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں، وہ سب سے زیادہ اس کے انتظار میں بیٹھے ہوئے۔ دوسرا طبقہ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ یہ دجال چلتے 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 ایک مقام پر آئے گا، اس مقام کا نام ہے مرقنات، اور وہاں کی زمین حضور نے فرمایا کھاری زمین، نمکیلی زمین ہے۔ جب یہ مرقنات پہ آئے گا، فرمایا اس کے ساتھ ایک دوسری جماعت ملے گی، یہ کون ہوں گی؟ فرمایا اس امت کی بہت ساری عورتیں جا کر دجال سے مل جائیں گی، عورتیں۔ تو اس کی جماعت میں ایک کثیر تعداد عورتوں کی ہوں گی، اور کیوں ہوگی؟ علماء نے لکھا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عورتیں عقل کے لحاظ سے بھی ناقص ہیں، عقیدے کے لحاظ سے بھی کمزور ہیں، عمل کے لحاظ سے بھی کمزور ہیں۔ توہم پرستی، عقیدے کی کمزوری، اور یہ الٹی سیدھی باتیں سوچنا، جیسے ہم دیکھتے ہیں جتنا عورتوں کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں مردوں میں نہیں ہوتی۔ تو ان کے یہ ایمان، عقیدے، عمل کی کمزوری اور توہم پرستی، یہ ان کو اتنا خوفزدہ کرے گی کہ عورتیں جا کر سیدھا دجال سے ملے گی کہ بھئی ہماری نجات تو اس میں۔ توہم پرستی، خوف۔ تیسری جماعت، فرمائے تیسری جماعت جو ملے گی وہ منافقین کی ہوں گی، منافقین کی، جن کے دلوں میں نفاق ہے، کھوٹ ہے، اور جو ایمان سے ہمیشہ حسد کرتے رہے ہیں، اور جب موقع ملا ایمان اسلام کے خلاف تو لڑنے پر آئے۔ تو یہ تو ان کو ایک بہت بڑا موقع ملے گا کہ بھئی چلیں پوری دنیا سے اسلام اور مسلمان مٹ رہے ہیں، پورے دنیا کے منافقین ایک جماعت بنا کر آ کے دجال کے لشکر میں شامل ہو جائے گا۔ تیسری جماعت ہو گئی ان کے ساتھ۔ چوتھی جماعت کن کی ہوگی؟ فرمائے چوتھی جماعت ان مردوں اور عورتوں کی ہوگی جنہوں نے اپنی زندگی فسق اور فجور میں گزاری ہوگی۔ حدیث میں لفظ فاسقن و فاسقتن، وہ مرد جو فاسق تھا، وہ عورت جو فاسق تھی۔ فاسق مرد اور فاسق عورتیں ٹوٹ کر جمع ہوگی، آ کے دجال کے ساتھ ملیں گی۔ فاسقین، فاسق کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں، ایک ہے گناہ کرنا، ایک ایمان والا گناہ کر کے توبہ کرتا ہے، گناہ سے تو کوئی پاک نہیں ہے۔ فاسق کا مطلب ہوتا ہے وہ آدمی جو اعلانیہ گناہ کرے اور گناہ کر کے اس پہ جم جائے، کوئی سمجھائے بھی، سمجھ بھی جائے کہ گناہ کر رہا، لیکن اصرار علی الاسم، گناہ پر ڈٹ جائے، جم جائے، اور پھر عام لوگوں کے سامنے گناہ کرتے ہوئے شرم بھی محسوس نہیں کرے، اعلانیہ گناہگار کو فاسق کہتے ہیں۔ تو جو اللہ پاک کا ایسا نافرمان مرد ہے یا عورت ہے، فاسق اور فاسقہ، فرمایا یہ چوتھی جماعت ہوگی جو آ کے دجال کے ساتھ شامل ہوگی۔ پانچویں جماعت کون ہوں گی؟ تو پانچویں جماعت میں حضور نے فرمایا دو قسم کے طبقے ہوں گے۔ ایک تو فرمایا، حدیث کا لفظ ہے الترک، ترک کے رہنے والے بہت سارے، جو ترکی ہے، ترکی سے ایک بہت بڑی جماعت ہوگی اور وہ آ کے دجال کے ساتھ شامل ہوگی، ترکی کی۔ اور دوسرا اس میں ہے الاعراب، دیہات کے رہنے والے بہت سارے لوگ، اس لیے کہ دیہات میں جہالت ہے، ناسمجھی ہے، قتل و قتال ہے، لڑائیاں ہیں، اس بنیاد پر دیہات کے رہنے والے بہت سارے مرد اور عورتیں آ کر دجال کے صف میں شامل ہوگی اور اس کی جماعت کو بہت بڑا کر دے گی۔ تو معلوم ہوا کہ 5 قسم کے لوگ ہیں۔ بنیادی طور پر یہودی ہیں جو اس کے ساتھی ہیں ہر لحاظ سے، وہ تو بنیاد ہے، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ منافقین ہیں، جو منافقین ہوں گے یہ بھی آ کے اس کے ساتھ شامل ہوں گے۔ تیسرے نمبر پہ توہم پرست، جن کا ایمان کمزور ہے، وہ عورتیں ہوں گی جو شامل ہوں گی۔ چوتھے نمبر پہ فاسق مرد اور فاسق عورتیں ہوں گی، اور 5ویں نمبر پہ ترک کے رہنے والے اور دیہات کے رہنے والے بہت سارے لوگ آ کر اس کی جماعت کو بنا دیں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دجال کا ساتھ دینے والے لوگ تو یہ ہوں گے، جو ایک بہت بڑی جماعت بن جائے گی، اور یہ اس کو لے کر پھر دنیا میں آئے گا، اور پھر فساد کس طریقے سے پھیلائے گا اس پر بات آئی ہے کہ اس کو وقتی طور پر اللہ پاک کچھ طاقتیں دے دیں گے اور عجیب اور غریب کام کرے گا،
اپنے ساتھ پانی کا ایک پہاڑ ہے، کھانے کا ایک پہاڑ ہے، کسی کو زندہ کرے گا پھر اس کو مارے گا، اتنی تیز رفتار سواری پہ ہوگا جیسے کہ بادل کو ہوا اڑا کے لے جاتی ہے، ایسی چیزیں۔ تو یہ لے کر یہ اب دنیا میں آئے گا اور پوری دنیا کے اندر فساد پھیلانے کی کوشش کرے گا۔ یہ میرے محترم دوستوں بزرگوں اس بڑی علامت کا ایک پہلو تھا جو خروج دجال سے متعلق تھا، اور جس کو آپ نے مختصر سنا کہ کس طریقے سے دجال کی پوری ترتیب احادیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فتنے سے کتنا صحابہ اکرام کو ڈرایا، اور پھر اس کو اللہ پاک نے کیا طاقتیں دینی ہیں، اس کا حلیہ کیا ہوگا، یہ کس ترتیب سے آئے گا، یہ کہاں پر ہے، اس کی دعوت کیا ہوگی، اس کا ساتھ دینے والے کون ہوں گے، یہ پوری تفصیل احادیث کی روشنی میں ہمارے سامنے ہے۔ اب اس کے مقابلے میں جو دوسری بات، جو اس مسئلے کا دوسرا پہلو ہے، اور جو دجال شر کی ایک طاقت ہے اور شر کی ایک دعوت ہے، اس کے مقابلے میں اب خیر کی دعوت اور خیر کو پوری دنیا میں پھیلانے والا، جس کو اللہ پاک نے اس دجال کے مقابلے کے لیے پیدا کرنا ہے، جو پیدا ہوگا، جو احادیث سے ثابت ہے، وہ کون ہے؟ وہ حضرت مہدی رحمت اللہ علیہ ہے، جو اس دجال کے مقابلے کے لیے اللہ پاک جن کو بھیجیں گے۔ اب حضرت مہدی رحمت اللہ علیہ کی پوری زندگی کہ ان کا آنا کس ترتیب سے ہے، کون ہے، کس خاندان سے ہے، کہاں سے اٹھیں گے اور کس ترتیب سے چلیں گے، یہ اس موضوع کا ایک بہت اہم مرحلہ ہے، اور اس کے بارے میں بھی بہت زیادہ باتیں یعنی غلط سلط لوگوں میں پھیلی ہوئی ہے، اس لیے کہ حضرت مہدی رحمت اللہ علیہ میں اتنی بات تو یقینی ہے کہ قیامت سے پہلے پوری دنیا کی کامیابی کو اللہ پاک ان کی برکت سے کریں گے۔ لہٰذا بہت سارے لوگوں نے یہ کوشش کی کہ اپنی طرف اس چیز کو منسوب کر دے، تو وہ احادیث مبارکہ اور یہ ترتیب انشاءاللہ آئندہ جمعے سے شروع ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔